اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گی؟ یعنی عورتوں کے لیے تراویح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شروع سے یعنی نماز کے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی، سب کچھ انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ جیسا کہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تنہا اکیلی منفردن نماز پڑھنے والی عورت کے لیے ہے۔ اگر عورت کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے، کوئی اور طریقہ جو آج کل چلتا رہتا ہے، تو وہ مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ خیال میں دھیان میں رکھیے گا۔ اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے، دو رکعت کر کے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیریں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے 20 رکعت مکمل ہوگی، 10 مرتبہ سلام پھیریں گے۔ اور قرات، عورت جو قرآن پڑھے گی، جو تلاوت کرے گی نماز میں، آہستہ ہی کرے گی۔ عورت کے لیے زور سے کرنا مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی لیے عورت سرن یعنی آہستہ، جیسے سری قرات کرتے ہیں، آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز وغیرہ جیسے عورتیں عام طور پہ ادا کرتی ہیں ویسے ہی ادا کریں گی۔ اب اس کے بعد نیت سمجھتے ہیں۔ نیت کے لیے بڑا لمبا چوڑا جو ہے رٹا لگایا جاتا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ میں شارٹ کٹ میں سب سے مختصر اور سب سے آسان نیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صرف اتنا خیال کریں، میں 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کر رہی ہوں، بس نیت آپ کی ہو گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیجیے، نماز آپ کی شروع ہو جائے گی۔ نیت کے لیے یہ بڑا الجھن میں رہتے ہیں کہ بھائی نیت کیسے کریں گے، نیت کا کیا معاملہ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے آسان نیت میں نے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس میں چند باتیں بھی دھیان میں رکھیے۔ قرآن جو پڑھیں گے نماز میں، الٹا مت پڑھیے گا۔ جیسے پہلے آپ قل اعوذ برب الناس سورہ ناس پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں، الٹا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جس ترتیب سے ہے آپ کے سامنے، قرآن دیکھیں گے جس ترتیب سے لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے پڑھیے، قرآن کو الٹا مت پڑھیے، اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ من قرأ القرآن منکوسا، جو قرآن کو منکوس یعنی الٹا پڑھے، فہو منکوس الراس، اس کا دماغ الٹا ہے۔ تو اسی لیے آدمی قرآن کو ترتیب کے خلاف نہ پڑھے۔ اسی طرح یہ نفل نماز ہے، تراویح کی نماز سنت ہے لیکن نفل کے دائرے میں ہے، حکم نفل کا لگے گا۔ اسی لیے اس نماز میں اگر آپ 1 رکعت میں بھی کئی سورتیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی دقت نہیں، یعنی 1 رکعت میں آپ 10-15 سورت پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک ہی رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھتے ہیں، پھر اگلی رکعت میں اسی سورہ کو پڑھتے ہیں، یعنی ایک سورت کو آپ بار بار ہر رکعت میں پڑھتے جا رہے ہیں، پہلی رکعت میں وہی سورہ، دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ اب اسی طرح لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ الگ یعنی ترتیب کے اعتبار سے پڑھیے، ہر رکعت میں الگ الگ سورہ پڑھیے، لیکن اس طرح بھی نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ یہ نفل نماز کے دائرے میں ہے، فرض نماز کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ اب اس کے بعد جہاں تک کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھنے کی بات ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، بس ایسا ہی بیٹھ کے عورت پڑھ رہی ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ہاں آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، کوئی عذر ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، یا کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی اور دقت ہے، کوئی مجبوری، کوئی وجہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے کھڑے ہونے پہ، تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے تو آدھا ثواب، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ ہر 4 رکعت پہ یعنی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، جب 4 رکعت ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے۔ اب 4 رکعت میں جو آرام کریں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کچھ پڑھا جائے، آپ چاہیں تو کچھ دعا پڑھ دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا۔ کوئی اور دعا جو مشہور دعا ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اس ٹائم میں آپ کچھ تسبیح پڑھنا چاہیں، اللہ اکبر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں اگر آپ چاہیں تو کچھ نہ کر کے چپ چاپ 2-4 منٹ بیٹھ جائیے، آرام کر لیجئے، 2-4-5 منٹ رک جائیے،
कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम में आप चाहे कुछ और काम करना कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये मसला बड़ा टेढ़ा है, इसको मैं मुख्तसर बता रहा हूं आपको। इसी तरह जब आप 20 रकात मुकम्मल कर लेंगी उसके बाद आप दुआ करेंगी। ये जो दुआ है 20 रकात तरावीह मुकम्मल करने के बाद, हर 2 रकात में दुआ नहीं करना है, हर 4 रकात के बाद दुआ, जो हाथ उठा के दुआ करते हैं नमाज से फारिग होने के बाद, वो दुआ नहीं करनी है। दुआ 20 रकात तरावीह पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। अब दुआ जो हो जाएगी उसके बाद आप वितर नमाज पढ़ेंगे। एक तरतीब और बता देता हूं आपको, सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे, उसमें भी जरा तफसील है, मैं इतना लंबा जाना नहीं चाहूंगा लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, जब तक इशा की फर्ज नमाज आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तरावीह नहीं पढ़ सकते। तरावीह के लिए जरूरी है आप इशा की नमाज फर्ज नमाज से फारिग हों। अगर आप पहले तरावीह पढ़ते हैं फिर इशा की फर्ज नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज का मसला दूसरा, वितर नमाज का मसला दूसरा, फर्ज नमाज के बारे में 4 रकात जो इशा की फर्ज नमाज पढ़ते हैं, अगर आप पहले जो है तरावीह पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं फर्ज नमाज, तो आपकी तरावीह नहीं होगी। फर्ज नमाज तो हो जाएगी लेकिन तरावीह नहीं होगी। इसीलिए ख्याल में रखें, सबसे पहले कम से कम 4 रकात फर्ज नमाज, जो इशा की 4 रकात है फर्ज नमाज, उसको पढ़ें, उसके बाद तरावीह की नमाज पढ़ें। अब जब तरावीह की नमाज मुकम्मल हो, इसके लिए मुस्तकिल वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है। तो इसके बाद आप जब वित्र की नमाज जो है, जब तरावीह की नमाज मुकम्मल हो जाए दुआ कर लेंगे, उसके बाद वित्र नमाज पढ़ेंगे, नमाज वित्र जो 3 रकात नमाज अदा करते हैं। अब उसके बाद जब फारिग हो जाए, वित्र नमाज मुकम्मल हो जाए, अब दुआ नहीं करेंगे। वित्र नमाज के बाद यहां पर दुआ नहीं है। अब तरतीब बता देता हूं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी औरतें। सबसे पहले नियत। नियत क्या है? मैंने कहा कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को। सबसे पहले आप सोचेंगे कि दिल में सोचेंगे, जबान से बोलेंगे, जो चाहे कर सकते हैं, मैं 2 रकात तरावीह की नमाज अदा कर रही हूं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लीजिए। अब उसके बाद हर एक किरात अल्लाह अकबर भी आहिस्ता करेंगे, सब आहिस्ता। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगी। हाथ बांधने के बाद जब आप तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लेंगी, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना जब मुकम्मल हो जाए तो फिर ताऊज़ और तस्मिया क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। सना सबसे पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधेंगे, सना, सना के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरा आखिर तक सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब मुकम्मल हो जाए सूरह फातिहा तो आमीन, आमीन कहेंगे, वो भी आहिस्ता। आमीन कहने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाह, लोग बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ते नहीं है, इख्तिलाफी है, लेकिन सही बात यह कि पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद अब सूरा पढ़ेंगे। सूरह के बारे में बता चुका हूं, कौन सी सूरा, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, जो आपको आसान लगे। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान कहता है कुरान की तिलावत करो नमाज में, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। तो लिहाजा जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपको आसानी है, उसी एतबार से आप कुरान पढ़िए। अब चाहे एक सूरा मुकम्मल पढ़ लीजिए, चाहे एक सूरत को आधा पढ़िए, जिस तरह आपसे हो सके उतना कुरान जरूर पढ़िए। कम से कम छोटी छोटी 3 आयत हो या लंबी 1 आयत हो, बहरहाल ये एक लंबा अलग मौजू है। तो कुरान अब तिलावत करेंगे, यानी क़िराअत करेंगे। सूरह फातिहा के बाद आमीन कह के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरा मिलाएंगे, कोई भी सूरा। सूरा पढ़ने के बाद अब रुकू को जाएंगे। रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, यानी अगर देखिए एक मसला बता देता हूं, सुबहान रब्बियल अज़ीम त्वा ज़ा है, अगर त्वा जो ज़ा है अगर आप सही से नहीं तलफ़ुज़ कर पा रहे हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम इस तरह ज़ा निकालते हैं या जीम निकालते हैं तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप सुबहान रब्बियल अज़ीम इस तरह नहीं पढ़ पाते हैं तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़िए, वो भी 3 मरतबा पढ़िए, 3 मरतबा 5 मरतबा जो भी आपसे हो सके। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाइए। अब खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द, अब उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को चले जाइए। सजदे में 3-5 मरतबा जो भी हो सके आपसे तस्बीह पढ़िए, क्या सुबहान रब्बियल आला, फिर उसके बाद बैठ जाइए, एक सजदा मुकम्मल, फिर दूसरे सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए जाइए। यानी हर उठने बैठने में अल्लाह अकबर कहना है, सिर्फ रुकू में समी अल्लाह कहना है, ठीक है। अब दूसरे सजदे में जब तस्बीह पढ़ेंगे वो भी उतनी मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जो भी आपसे ताक़त हो सके पढ़िए। उसके बाद वही तस्बीह जो पहले सजदे में था। अब उसके बाद खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर, यानी आपकी 1 रकात मुकम्मल।
اب اس کے بعد ایک رکعت جب مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اب جو دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ ثنا اور اعوذ باللہ، تعوذ اور ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ہے۔ اب جب ثنا اور اعوذ باللہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بسم اللہ ہے۔ تو اب جیسے کھڑے ہو جائیں گے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، وہی سسٹم جو پہلی رکعت میں تھا۔ اب آمین کہیے، اس کے بعد پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ، جیسے میں بتا چکا ہوں کیا سورہ، وہی سورہ پہلی والی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور اگلی سورہ جو آپ کو یاد ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ کی جو ہے جب قرات مکمل ہو جائے گی تو پھر رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، وہی معاملہ، پھر سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدہ جب مکمل ہو جائے تو بیٹھ جائیں گے۔ اب بیٹھنے کے بعد التحیات مکمل پڑھیں گے۔ التحیات میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو تشہد ہے، اس میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نا لوگ، کبھی کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آسمان کی طرف اٹھانا نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ آپ انگلی کو قبلے کی طرف اٹھائیے، قبلے کی طرف، آسمان کی طرف مت اٹھائیے، قبلے کی طرف۔ جب تشہد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف وہی جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پوری مکمل درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد دعا پڑھیے، دعا جو آپ کو یاد ہے، چاہے آپ دعائے معصورہ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی، جو دعائے معصورہ ہے، یا پھر آپ کو کوئی اور آسان لگتا ہے، کوئی اور دعا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگے، جو بھی دعا ہے آپ اس وقت دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائنی طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف سلام پھیر دیجئے۔ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ میں نے چند باتیں جو بہت جلدی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ویسے ہی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ بہرحال اور بھی چند ضروری مسائل ہیں، سب اسی ویڈیو کے ذریعہ انشاءاللہ مختصر کرتے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔